اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے اس میں انسان کی کچھ کمزوریاں آڑے آتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان غلطیوں کے بعد اپنے رب کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رسول نے جو ہمیں وظیفہ دیا اس کو استغفار کہتے ہیں۔ استغفار ویسے اس کا لفظی معنی تو ڈھانپنا ہوتا ہے، یہ غفر سے بنا ہے، لیکن اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو گناہ انسان سے ماضی میں ہو جائے ان سے معافی چاہنے کا نام استغفار ہے۔ کچھ لوگ توبہ اور استغفار کا لفظ اکٹھا بولتے ہیں، لیکن توبہ کا معنی ہوتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے یہ ہم معنی ہی بنتے ہیں، لیکن ان کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پچھلے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کو بڑا پسند فرمایا، بڑا پسند فرمایا، اور یہ استغفار کے جملے مالی کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی حکم دیا، کہا محبوب آپ بھی میری بارگاہ میں استغفار کریں۔ اگرچہ حضور کا استغفار اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کا استغفار تو بلندی درجات کا معاملہ ہے، چونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے، تو یہ عبادت کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمایا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی تو پھر فتح نصیب ہوئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو پھر آپ دیکھیں گے لوگوں کو، لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہے۔ لوگ پہلے ایک ایک دو دو کر کے آیا کرتے تھے، تو اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کے لیے حمد کرو، تسبیح پڑھو اور استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار، معافی مانگو، اس کے حضور آہوزاری کرو، استغفار کرو۔ معنی یہ ہوا کہ جب تو غلطی ہو جائے پھر بھی استغفار کرو، جب اللہ زیادہ نعمتیں دے پھر بھی استغفار کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، اور فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی تھی، میری جدوجہد بڑی تھی۔ ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس کہیں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا تو دعا کرانے آیا، کہنے لگا میں نے وہاں جانا ہے، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ میں نے دعا کی، کچھ اس کو پڑھنے کو بتایا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، لوٹ آیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا صاحب بس اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ پھر ایک دفعہ گیا تو اللہ کی مرضی تھی، تیسری دفعہ گیا کامیاب ہو گیا۔ تو بھئی اب کیا بنا؟ کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے ہی مجھ سے پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہیں جنرل نالج کی بھی کچھ معلومات ہے یا شعبے کے آدمی ہو؟ تو میں نے کہا جناب پوچھیے۔ تو انہوں نے پاکستان کا حدود اربہ پوچھا تو میں نے فٹافٹ بتا دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مینار پاکستان ہے اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی؟ تو میں نے فٹافٹ اس کا بھی نام بتا دیا۔ پھر شارٹ ہینڈ کے ایک دو سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیے، تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی، اور کامیاب ہوا ہے تو میں لگا دیے، اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا، اتنی بڑی کمزوری ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ ہم کمزوریاں قدرت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور ناکامیاں قدرت کے کھاتے میں، اور کامیابیاں کیا تماشا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہے میری غلطی تھی، میری غلطی تھی۔ صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں، اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائیے تیری، اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ رہے اللہ راضی ہو گیا تھا، اللہ نے رحمت کر دی، اس نے فضل کیا۔ تو یاد رکھیں استغفار، کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے، کئی چیزوں پہ، اور استغفار کا نفع ملتا ہے۔ کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں، بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ کیا؟ رب فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جب حضرت نوح کی قوم قحط کا شکار ہو گئی، آزمائشیں آ گئیں، تو آ کے حضرت نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کہا حضرت نوح نے؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے
انہوں نے قحط کی بات کی، انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، قحط کی بات کی۔ آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو، کیوں کہ انہو کان غفارا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلا دار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا، بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو، اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا، تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا، تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا، انہار بھی بنائے گا۔ توبہ کا، استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا۔ ایک استغفار، ہمارے بزرگوں نے وہ لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر رب کا حکم ہے کہ اس پر شکر بھی کرے۔ مجاہد کہتا ہے کہ میں نبی پاک کے جہاد والے صحابہ کی پشت پہ رہوں گا تو پہلے اپنے کام تو دیکھ، اور جب ساری باتیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر، پھر بیٹھ۔ بڑے لوگ استغفار کرتے، معافی چاہتے، اور یہ استغفار پھر اتنا کرم کرتا، اتنی آسانی کرتا، اس قدر بہتری کرتا کہ وہ مانگ تو اپنے گناہوں کی معافی رہے ہوتے تھے اور اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا تھا۔ اللہ ان پر کرم کے دروازے۔ حضرت امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، حضرت امیر معاویہ میں بیٹھے تھے، تو اس نے امام حسن سے آ کے کہا کہ حضور اولاد نہیں ہے، کوئی دعا کر دے۔ تو جو ہے میری بات پر، اب بھی لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں نا، ماشاءاللہ سے، اللہ خیر فرمائے، تو پیر صاحب اگر وظیفہ بتائیں تو وظیفہ چونکہ پڑھنا پڑتا ہے، وہ کام مشکل ہے، لہذا تعویذ تو پیروں نے بھی اب ماشاءاللہ بڑی ترقی کر لی، انہوں نے بھی تعویذ چھپوا کے رکھ لی ہے۔ کون لکھے اتنے تعویذ، جو کہ ہر مرید کو تو تعویذ چاہیے، انہوں نے نا جی تعویذ پکے چھپوا لیے، کچھ نے مہرے بنوا لی ہیں۔ دیکھتا رہتا ہوں، میرا شوق ہے نا، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مہر لگائی، اس کو باندھا، اللہ خیر کرے۔ اب وہ نفسیاتی معاملہ ہے، ظاہر ہے 100 بندہ تعویذ لے کے گیا ہے تو 1.5 کو تو فرق پڑے گا ہی نا بیچ میں سے، تو جس کو فرق پڑ گیا اس کا فیس بک پہ دے دیا کہ یہ میری کرامت ہے جی، تو جس کا نہ پڑا جی، جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں۔ ہمارے ایک حضرت تھے تو ان کے پاس ہم بیٹھے تھے، نیک آدمی، تو تعویذ دیا تو مرید کہنے لگا حضور دوبارہ کب آؤں؟ کہنے لگے فرق پڑ گیا تو آ جانا، نہیں تو کہیں اور چلے جانا۔ اس لیے کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہیں تنقید کر دی تھوڑی سی، یہ لفظ بسنا بہت بڑے ہیں، ان کی میں تشریح نہیں کروں گا، جتنے جملے اتنی بات کر کے بیت جاؤں گا، ان کی تشریح نہیں ہو سکتی، یہ ان کی توضیح نہیں ہو سکتی، کچھ تفصیل نہیں ان کی ہو سکتی، یہ جملے بڑے، میں کوئی تشریح نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ حضور فلاں 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 جگہ مجھے پریشانی ہے آپ کے حوالے سے، تو آپ فرمانے لگے میں نے کون سا باندھا ہوا ہے، نہیں سمجھ میں بات آتی تو کہیں اور چلا جا، باندھ کے رکھا، نہیں دروازے کھلے ہوئے کہیں اور چلا جا، ختم ہو گئی بات، تنقید کرنے کی ضرورت چھٹی۔ اس لیے کہ وہ لوگ بت نہیں بناتے تھے کہ بس ادھر ہی پوجا کرنی ہے کہ کہیں اور نہیں جانا، یہ چھوڑے، ہے نا ہمارے چکر چلا ہوا، میرے علاوہ کہیں اور نہ جانا۔ شیخ عبد الوہاب شرانی فرمایا کرتے تھے یہ تو نقص ہے تیرے اندر کا، یہ تو تیرے اندر کا نقص ہے، اگر تو قابل ہوتا تو کہتا جا سنگیا سارا زمانہ دیکھا، اگر کوئی میرے جیسا ملا تو چلا جانا، اور اگر میری طرح کا نہ ملا تو پھر کہیں اور جا دیکھا سارا۔ عزیز دوستو، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین برحق ہے، اور جس پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں وہ محبوب علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامل، اکمل اور مکمل دین لے کر تشریف لائے۔ اب یہ دین اسلام ایسا مضبوط، ایسا مستحکم دستور حیات ہے کہ قیامت تک اسی دین کا سکہ چلے گا۔ وقتی طور پر جو حالات امت پر اس وقت گزر رہے ہیں اس میں امت
محکوم نظر آتی ہے، کمزور نظر آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ غیروں کا رعب بھی ہمارے حکمرانوں کے چہروں اور ان کے لہجوں پر نظر آتا ہے۔ جو قومیں کسی کا رعب اختیار کرتی ہیں، کسی شخص کو اس طرح کا بڑا جانتی ہیں کہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ اپنی آنے والی نسلوں کو کبھی مضبوط نہیں کر پاتی۔ ہمارے مزاجوں میں اور ہمارے روزمرہ کے معاملات میں کچھ چیزیں اس طرح کی رکھ دی گئی ہیں کہ لوگ احساس کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ برادریزم ایک بہت بڑا ایشو رہا ہمارے ہاں۔ میں بڑی درد کے ساتھ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ زیادہ گناہ اور زیادہ جرم اس بندے کا نہیں جو اپنی برادری کو بڑا سمجھتا ہے، بلکہ زیادہ مجرم وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اس نے کیوں اپنے اندر احساس کمزوری پیدا کیا؟ اس کو کیوں ضرورت پیش آئی یہ کہنے کی کہ میں کسی کمزور قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں؟ اسے کھل کے کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی جناب آدم کا بیٹا ہوں۔ اسے کھل کے کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی رسول رحمت کا غلام ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ کھل کر بات کرنی چاہیے۔ احساس کے نیچے دب جانا، پریشان، پھر اسی طرح کا معاملہ امیری غریبی کا ہے۔ غربا کیوں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں شاید فضل بھی زیادہ اسی کے پاس ہے؟ کیوں اس احساس سے باہر نہیں آتے؟ اگر دولت بہت اعلیٰ ہوتی نا اور بڑی ہی قیمتی ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں ہوتی، سب سے زیادہ تجوریاں سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ہوتی، لیکن یہ زیادہ قیمتی نہیں تھی، اس لیے دروازہ رسول پہ بھی نہیں تھی۔ تو اسی طرح کا معاملہ کچھ لوگوں کا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ مذہبی ماحول سے وابستہ لوگ کئی دفعہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو مولوی صاحب ہوں، اور محلے کا مولوی بنا کے جب کسی کو رکھا جاتا ہے تو بیچارہ ویسے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تو نے وقت پہ جنازہ پڑھانا ہے، ٹائم پہ کل پہ آ جانا، 10ویں پہ وقت پہ پہنچنا، غیر حاضر نہ ہونا۔ کچھ جگہوں پہ یہ بھی رواج ہے کہ جناب آپ کو 7 دن اور 10 دن مسلسل بیٹھنا ہے اور پڑھائی کرنی ہے۔ وہ آہستہ 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 بچے احساس کا شکار، یعنی قرآن شریف پڑھنے والے بچے اور کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے، لیکن انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ چلو فلانی جگہ قرآن پاک پڑھنے چلتے، قرآن پڑھنے جا رہے۔ قرآن انقلاب کی کتاب ہے، قرآن بندے کو عروج دیتا ہے، لیکن ان بچوں کی ذہنی ساخت یہ بنائی جا رہی ہے کہ چلو قرآن پاک پڑھنے چلتے ہیں، وہاں بریانی ملے گی کھانے کو، گوشت ملے گا کھانے کو۔ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اتنی چھوٹی جب آپ کسی کی سوچ بنا دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کہیں کہ وہ انقلاب برپا کرے، وہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے، یہ ہوتا نہیں، ممکن نہیں ہوتا۔ جب آپ آہستہ آہستہ کر کے احساس کمزوری کے نیچے دبتے چلے جاتے ہیں، دبتے، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ مولوی ہونا کوئی تانا ہے، اور ہم نے حالات بدلتے دیکھے۔ ایک ٹائم ایسا تھا کہ مولوی ہونا لوگ تانا سمجھتے تھے، ہمیں بھی کہا مولوی صاحب ادھر آئیں، آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں ہم نے وہ دور بھی انجوائے کر کے گزارا ہے۔ جے کسی ایک باری مولوی آکھے تو انہوں آکھے یارے کوئی پریشانی والی گل ہے، شکر ہے اسی مولوی ہیں، یہ کوئی پریشانی ہے، آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ مولوی کسی تانے مہینے کا نام ہے۔ اور پھر وہ جو کل تک کہہ رہا تھا نا کہ اوہو تسی تو مولوی بن گئے ہو، پھر ہم نے وہ دور بھی دیکھا، اس نے کہا یار 2 منٹ کھڑا ہو تیرے ساتھ تصویر بنانی ہے، وہ دور بھی دیکھا، یہ دور بھی دیکھا۔ تھوڑا سا نا اپنی زندگی کے اندر خودداری، عزت نفس، وقار، اسلام عروج دیتا ہے بندے کو۔ مسلمان تیزی سے دبتے چلے جاتے ہیں، دبتے چلے جاتے ہیں۔ ملک شام کا بندہ آ گیا حضرت عمر کو ملنے، اس نے آتے ہی پوچھا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں؟ نے کہا جی ہمارے بادشاہ کا محل نہیں ہوتا،
ہمارے یہاں لوگوں نے سمجھ لیا نا کہ روب شاید کپڑوں کا ہوتا ہے، روب شاید گاڑیوں کا ہوتا ہے، بنگلوں کا ہوتا ہے، بہت بڑی کوٹھی کا روب ہوتا ہے. اور نہیں بھائی، روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے، اس کے افکار کا روب ہوتا ہے. روب اس کے اونچے خیالات کا ہوتا ہے. کہاں ہے آپ کے بادشاہ کا محل؟ تو نے کہا محل شہل تو کوئی نہیں، مسجد میں ہوں گے امیر المومنین. بندہ کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا کہ جس کے نام سے میرا بادشاہ کانپتا ہے وہ مسجد میں ہوگا. گن میں نہیں کوئی نہیں، ہٹو بچو ہی کوئی نہیں، ادھر ادھر ہی کوئی نہیں، پہرے دار ہی کوئی نہیں. مسجد میں جا کے پوچھا جناب عمر، کہنے لگے ادھر ہی تھے. کدھر ہے بھائی حضرت؟ وہ کدھر ہے؟ میں ادھر ہی تھے. کہنے لگا میں حیران ہو گیا، یہ بادشاہ کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب کہنے لگے وہ کھجوروں کے باغ کی طرف جا رہے تھے. کہتے میں کھجوروں کے باغ میں گیا تو ایک بندے سے پوچھا امیر المومنین، کہنے لگا وہ سامنے کی طرف جا رہے. ادھر گیا، ایک بندے سے پوچھا کہاں ہے وہ شخص اس کی 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے؟ کہاں ہے وہ شخص جو مدینے میں بیٹھ کے نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں؟ وہ بندہ کدھر ہے کہ جس کی بات جگہ جگہ ہوتی ہے، جس کا تذکرہ سنا ہے کہ اسے دیکھ کے شیطان بھی رستے بدل جاتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ دیکھ رہے ہو کھجور کے درخت کے نیچے کنویں کے ساتھ مٹی کا ڈھیلا تکیے کی جگہ رکھ کے وہ جو تامت باندھے کرتا پہنے سویا ہے وہی تو فاروق اعظم ہے. وہ شخص کہتے ہیں عمر سوئے تھے. شیر سویا بھی ہو تو اس کا روب ہوتا ہے. شیر جو ہوتا ہے، شیر کبھی سو بھی جائے نا تو لوگ پھر بھی خوف کھاتے ہیں، اور اس کے جاگنے کا خوف کھاتے ہیں کہ یہ کہیں جاگ نہ جائے. شیر جو ہوا، کہتے ہیں حضرت عمر سوئے تھے پر میں قریب گیا تو میرے وجود پہ روب طاری ہو گیا، روب. اور میری زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے کہ عمر تو انصاف کر کے سویا ہے نا، تو مٹی کے ڈھیلے میں بھی تجھے سکون کی نیند ہے. خودداری، وقار، عزت، یہ احساس کمتری سے باہر نکلیں. ہم نے اپنے بچوں کو مسل ڈالا ہے، وہ تسی ماڑے دے بچے ہو، تسی تو نہیں نہ آگے جا سکتے، وہ اسی غریب لوگ کا بیٹے تو فلانے کے ساتھ نہ جایا. ہم نے اپنے بچوں کی خواہشات تباہ کر دی، کمزور کر کے رکھ دیا، انہیں بار بار سکھایا ہم نے. خوددار تھا وہ باپ جس کی تھوڑی سی آمدن تھی پر وہ گرمیوں میں اپنے پتر سے کہتا تھا پتر بڑھولے میں دانے ڈال دیے ہیں، تمہاری ماں نے مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے، لو اب ساری گرمیاں پرواہ ہوئی نہیں. وہ خوددار لوگ تھے. لیکن آج یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مسلمان نے غالب ہونا ہے. یہ تھوڑا اپنی ذات سے اٹھ کر جب سوچے گا نا، بڑی بات کرے گا، بڑی سوچ پیدا کرے گا، بڑا اس کا مزاج ہوگا، کھلا اس کا دل ہوگا، تو پھر نا یہ ذرا سر اٹھا کے جیے گا. قرآن مجید کی جو ہے کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. فرمایا وہ قادر مطلق ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کے بھیجا ہے. دو چیزیں دے کے بھیجا ہے، ہدایت اور حق. کتاب ہدایت اور حق حضور لے کے آئے. کس لیے بھیجا ہے؟ کہ نرا تسبیح پڑھیں اور سو جائیں، نرا جناب عبادت کریں اور آرام کریں، نرا جناب تلاوت کریں اور آرام کریں. نہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ رب ہے جس نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کے بھیجا ہے. کیوں؟ کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اس کو غالب کرے، ہر دین پر یہ دین چھا جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بری ہی لگے، ناپسند آئے، کسی کو نہیں آتی. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا. غالب، تو نماز بھی پڑھ، عبادت بھی کر، لیکن یہ بھی خیال رکھ کہ دنیا میں نماز والے نبی کا نظام بھی قائم کرنا ہے. تیرے پاس نری مسجد نہیں ہونی چاہیے، حکومت بھی ہونی چاہیے. مسلمان کے ہاتھ میں نری تسبیح نہیں ہوگی، یہ انان حکومت بھی چلائے گا. اس کے اندر خودداری ہوگی. حضرت عمر تہجد بھی پڑھتے تھے،
اور سویرے حکومت بھی کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر ساری رات مدینے والے کی یاد میں رویا بھی کرتے تھے اور صبح اٹھ کر تلوار لے کر نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکروں کے خلاف جہاد بھی کیا کرتے تھے. جب تک اپنے مزاج میں وہ شوق نہیں پیدا ہوتا کہ دین کو غالب کرنا ہے, جدوجہد کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, بڑا سوکھا ہے ہمارے لیے بھی. آرام سے نماز پڑھیں, نفل پڑھیں, عبادت کریں. اور ویسے بھی اسے لوگ زیادہ بڑا پیر سمجھتے ہیں جس کی تسبیح زیادہ لمبی ہو. وہ زیادہ بڑا پیر ہوتا ہے جس کی پگڑی ذرا زیادہ بڑی ہو, جبہ تگڑا پہنے, اجرے کے اندر رہے, باہر نہ نکلے, اور اندر جائیں 2 منٹ کے لیے حضرت کی زیارت کریں, باہر آ جائیں, بس چھٹی. وہ زیادہ پیری مریدی ہو جاتی ہے. پیر تو بولتا ہی نہیں. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق. اقبال کہنے لگے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار, زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. تو جو تیرا جینا مشکل کر دے نا, وہ تیرے زمانے کا امام برحق ہے, تیرے لیے زندگی دشوار کر. یہ کیا بات ہوئی کہ ٹھیک ہے جناب آپ موج کریں جو دین غالب ہونے کے لیے آیا. دین کے مزاج میں غلبہ ہے, دین کی طبیعت میں غلبہ ہے. دیندار چھا کے وقت گزارا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر وہ قرار دیا ہے, وہ وسعت دی ہے, وہ درد دیا ہے, وہ ذوق دیا ہے. اپنے اندر سے وہ بت توڑ ڈالے جو بت مایوسی پھیلاتے ہیں. ان جگہوں سے نکل آئے جہاں انسان کمزور پڑتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آگے کی طرف دیکھیں, آگے کی طرف دیکھیں. میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حالات جتنے بھی خراب آ جائیں, ماحول جتنا بھی بگڑ جائے, امت پر دشواری جتنی بھی آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یہ دین اسلام ہے. یہ مسلم کے لفظ ہیں. حضور فرماتے ہیں یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا. اور فرمایا ایک جماعت ہوگی پوری میری امت کی جو دین اسلام کے دفاع میں کام کرتی رہے گی, جدوجہد کرتی رہے گی, کوشش کرتی رہے گی, ہمت کرتی رہے گی. میرے عزیز حضور نے فرمایا ہمیشہ یہ دین قائم رہے گا اور ایک جماعت ہمیشہ اس دین کے لیے کام کرتی رہے گی. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 100 سال کے بعد تو اللہ ضرور اس امت میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا, یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے, جو اس دین کی نئے سرے سے تجدید کر دے گا. وہ لوگ آتے رہے, جب حالات بڑے بگڑے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گئے, حالات کا رخ بدل کے رکھ دیا. پھر معاملات بڑے بگڑے تو امام شافعی جیسے لوگ آ گئے, غوث اعظم جیلانی جیسے لوگ آ گئے. حالات بڑے بگڑے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے لوگ آ گئے. ہندوستان میں جب ماحول بڑا کٹھن ہوا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسے لوگ آ گئے. ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجے گا. حضور کا وہ غلام دین کو نئے سرے سے تازہ کرے.